الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلام المجيد والفرقان الحميد: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال الله تبارك وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقناعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لحد يقام في الأرض خير لهم من أن يمطروا 40 صباحا. صدق اللہ العظیم. حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قبل اس کے کہ اپنے موضوع کے حوالہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا صفات پر. اللہ رب العزت کی انوار کمی ہو جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت پر، تابعین پر، اتباعہم التابعین پر، اور ائمہ دین سلف صالحین کی جماعت پر. غرض یہ کہ ہر اس شخص پر، آج تک آنے والے ہر اس شخص پر اللہ کی رحمتوں، اللہ کی برکتوں کا می ہو کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنے دین کی نصرت، اپنے دین کی تائید، اپنے دین کی حمایت کے لیے قبول و منظور فرمایا ہو. حضرات دی وقار، آج جو موضوع مجھے دیا گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اللہ رب العزت کا ہم پہ احسان ہے کہ یہ موضوع شاید ملک پاکستان میں ہماری پہچان بھی ہے اور ہمارے نام کے ساتھ یہ موضوع جانا جاتا بھی ہے، یا یہ کہنا چاہیے کہ اس موضوع کے ساتھ ہم جانے جاتے ہیں. وہ موضوع اللہ رب العزت کی زمین پر اللہ رب العزت کے نظام، اس کی بالادستی، اللہ رب العزت کے دین کے غلبے، رب تعالیٰ کے دین کے نفاذ کے حوالہ سے میں آپ احباب کے سامنے چند گزارشات کو رکھنا چاہتا ہوں. حضرات، ہم اس دنیا میں جس میں عارضی طور پر آئے ہیں، ہم اس دنیا میں جس میں عارضی طور پر آئے ہیں، ہم اپنے گھر بناتے ہیں، اپنے محلات بناتے ہیں، اپنے لیے مکان بناتے ہیں. کسی کا گھر 2 مرلے کا، 3 مرلے کا، کسی کا 5 کا، کسی کا 10 کا، کوئی 15، کوئی 20 مرلے کا گھر بناتا ہے، 2 کنال 4 کنال کی کوٹھی اور بنگلہ بناتا ہے. تو وہ جو حقیقت کے اندر اس زمین کا، اس گھر کا حقیقی مالک نہیں ہے. ہم جو گھر بناتے ہیں دنیاوی اعتبار سے تو ہم اس کے مالک ہیں، لیکن اس گھر کا بھی حقیقی مالک اگر کوئی ہے تو وہ اکیلا اللہ. ہم جب وہ گھر بناتے ہیں تو ہمارا رویہ اس گھر کے حوالے سے دنیا والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے محلے میں رہنے والا، ہمارا کوئی ہمسایہ، ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی دوست
ہمارا کوئی ساتھی، ہمارا کوئی رفیق، ہمارا کوئی دنیاوی امور میں ہم سے پیار کرنے والا یا ہم سے رکھ رکھاؤ کے تعلق رکھنے والا، ایسا کوئی شخص بھی اگر ہمارے گھر کے معاملات یعنی اندرونی معاملات کے اندر دخل اندازی کرے یا ان معاملات کے اندر اپنی رائے کو ہماری رائے کے مخالف لاگو کرنے کی کوشش کرے، ہمارے بچوں کے اوپر کوئی اپنا تسلط جمانے کی کوشش کرے، کوئی ہماری اولاد کو ہماری رائے کے خلاف کوئی بات ان کے حوالے سے کرے یا ان کو کوئی بات کرنے یا کوئی عمل کرنے کی ترغیب دلائے، ایک ایسا عمل جس کو ہم پسند نہ کرتے ہوں لیکن ہمارے ہمسائے والا، ہمارے ہمسائے میں رہنے والا، ہمارا دوست، ہمارا بھائی، کئی مرتبہ ہمارا رشتہ دار، وہ اس کو کوئی ترغیب دلائے تو ہم یہ بات جٹ سے کہتے ہیں، گھر میرا ہے، مکان کا مالک میں ہوں، بچے میرے ہیں، اولاد میری ہے، بیوی میری ہے، یہ چار دیواری جس کا مالک میں ہوں، تو کون ہوتا ہے اس کے اوپر اپنی حکمرانی کو قائم کرنے والا؟ تو کون ہوتا ہے میری رائے کے خلاف، میری مرضی کے خلاف اپنی رائے کو میرے بچوں پہ نافذ کرنے والا؟ یہ وہ گھر جس کا حقیقی مالک تو میں نہیں ہوں، اس گھر کے اندر ہم اپنے ہمسائے، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، اپنے بھائی، اس کی اپنی مرضی کے خلاف رائے کو قبول نہیں کرتے، مشورے کو قبول نہیں کرتے، بلکہ جب دیکھتے ہیں کہ وہ مشورہ حد اعتدال کو یا پھر وہ مشورہ ہماری اولاد کو جو دے رہا ہے اس مشورے کے بدلے میں ہماری اپنی اولاد کے اوپر جو ایک کنٹرول ہے یا اس کے اوپر جو ایک حکمرانی ہے اس پہ کوئی زد پڑتی ہے تو ہم کئی مرتبہ رشتوں سے قطع تعلقی کرنے کو تیار ہیں، ہم لوگوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں یہ بات کر کے آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جس نے ہمیں بھی بنایا، جس نے اس کائنات کو بنایا، چپے چپے کو سجایا، پہاڑوں، جنگلات، درندوں، آسمانوں اور فضاؤں کو بنایا، وہ مالک میرا اللہ جو ہماری سانس کی رفتار کا بھی مالک ہے، ہمارے دھڑکنے والے دل کی دھڑکن کا بھی مالک ہے، وہ اللہ کیا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کی زمین کے اوپر اس کی جہاں جس چیز کا حقیقی مالک وہ ہے، جس زمین کا حقیقی مالک وہ ہے، جس ارض و سما کا حقیقی مالک وہ ہے، ہماری ذاتوں کا حقیقی مالک وہ ہے، ہماری جان کا بھی حقیقی مالک وہ ہے، تو کیا اللہ رب العزت یہ حق نہیں رکھتا؟ اس کا حق یقیناً تمام حقوق سے فائق ہے اور اس کا حق ہے کہ زمین جس کا مالک وہ اللہ ہے اس زمین پہ حکومت چلے تو اس اکیلے اللہ کی چلے، یہ اللہ رب العزت کا حق ہے۔ اور یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کے دین کا اظہار، کتاب و سنت کی بالادستی، اسلام کی حکمرانی، اللہ کے دین کا نفاذ، یہ کس قدر ضروری عمل ہے، یہ کس قدر ضروری چیز ہے۔ آج جب ہم کتاب و سنت کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، ہم جب نفاذ اسلام کی بات کرتے ہیں، ہم جب اسلام کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، ہم جب دین کے غلبے کی بات کرتے ہیں، ہمارے بھائی پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ یہ خیال کرتے ہیں مولوی صاحب ہمارا کام تو نمازیں پڑھانا، ہمارا کام تو دینی مسائل بیان کرنا، ہمارا کام تو فقہ و حدیث کی گتھیوں کو سلجھانا، ہمارا کام شادی بیاہ نکاح کے معاملات لوگوں کو بتلانا۔ مولوی صاحب آپ یہ کس چیز کی بات کرتے ہیں؟ یہ سیاست کیا اس کا اسلام سے تعلق ہے؟ کیا اسلام میں اس کی کوئی اہمیت ہے؟ کیا اسلام میں کوئی ضروری امر یہ تصور کیا جاتا ہے؟
آؤ میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے شاید آج سے پہلے یہ نکتہ نہ سنا ہو، کائنات کے امام نے جب دعوت کا آغاز کیا، دعوت کے بالکل آغاز کا دور ہے، دعوت کے آغاز کا دور، دعوت کا آغاز کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا، کفار مکہ کو مخاطب ہوئے، پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر پکارا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لوگو دین کو قبول کرو، اللہ کی توحید کے نعرے کو بلند کرو، اللہ کی وحدانیت کے نعرے کو لگاؤ، لا الہ الا اللہ کے نعرے کو بلند کرو، اللہ تمہیں کیا انعام عطا کرے گا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، تم لا الہ الا اللہ کے نعرے کو بلند کرو، اللہ عرب و عجم کی بادشاہت تمہیں عطا کر دے گا۔ اگر یہ دین کی حکمرانی کوئی اہم بات نہیں تھی، اگر دین کی حکمرانی وہ کوئی اچنبے کی بات تھی، اگر دین کا سیاسی غلبہ وہ اسلام میں مطلوب نہیں تھا، اگر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد اللہ رب العزت نے جو نبی کریم کا مبعوث فرمایا، ان مقاصد کے اندر سے ایک مقصد اللہ کے دین کا غلبہ نہیں تھا، تو بتلاؤ کائنات کے امام نے دعوت کے آغاز ہی کے اندر، دعوت کے ابتدائی سال ہی کے اندر، دعوت کی ابتدا ہی میں یہ بات کیوں کہی، اور کفار مکہ کو یہ بات کہہ کر کس چیز کی دعوت دی؟ کائنات کے امام نے ان کو کیا لالچ دیا؟ یعنی دین کے بدلے میں جو اللہ رب العزت کا انعام ان کو ملنا تھا، اس کس انعام کا تذکرہ کیا؟ کہا لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرو، اللہ تمہیں عرب و عجم کی بادشاہت عطا کر دے گا۔ اور صرف یہی نہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد جو بیان فرمایا، کہا اظہار دین سے مراد لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کے دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد کے اندر سے یہ بات شامل ہے کہ نبی کریم جہاں پر آپ تشریف لائے، لات و منات، عزا و حبل، لیلا و بوانا، ان کی پرستش سے لوگوں کو نکال کر ایک اللہ واحد و قہار اس کی پرستش کے اندر لوگوں کو لے جانے کے لیے آئے۔ اللہ کے سامنے سر کو ٹکوانے کے لیے کائنات کے امام نے جہاں لوگوں کو پکارا، وہیں کائنات کے امام کی دعوت کا مقصد یہ بھی تھا کہ آئندہ کے بعد تم پہ کوئی بھی حکمرانی نہیں کر سکتا، آئندہ کے بعد تم پہ حکمرانی کا اختیار صرف اسی کو حاصل ہے جو اللہ کا تابعدار، جو اللہ رب العزت کے نظام کی بات کرنے والا، جو نفاذ کتاب و سنت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والا ہو۔ اسی لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ہوں، جناب امام ابن قیم رحمہ اللہ ہوں، انہوں نے لیظہرہ علی الدین کلی میں اظہار دین اس کی تفسیر کے اندر جہاں پر دلائل کے اعتبار سے ظہورا بالحجت والبیان والدلالہ لکھا ہے، وہیں پر یہ بات بھی لکھی ہے، کہا کہ جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جہاں پر مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت ان کو دلائل کے اعتبار سے غالب کرے گا، ان کے دین کو دوسرے ادیان کے اوپر، ادیان ہائے باطلہ کے اوپر دلیل اور حجت کے اعتبار سے غالب کرے گا۔ وہیں پر وَظَهُورًا بِالنَّصْرِ وَالظُّفَرِ وَالْغَلِبَةِ، وہاں پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ایک بڑا مقصد
اور اللہ رب العزت کی نصرت و تائید یہ بھی ہوگی کہ اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو باقی ادیان کے اوپر غلبہ عطا کرے گا، باقی ادیان کے اوپر ان کو اللہ رب العزت فتح یاب فرمائے گا، باقی ادیان زیر ہو جائیں گے اور کائنات پہ حکمرانی چلے گی تو اللہ واحد و قہار کی چلے گی۔ اور یہ اس قدر ضروری امر ہے کہ اس ضروری امر کے حوالہ سے کتاب و سنت کے اندر اللہ رب العزت نے استخلاف فی الارض کے وعدے کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نفاذ کتاب و سنت سے بھاگنے والوں کو اور اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے نہ کرنے والوں کو سخت سخت تنبیہات فرمائی ہیں، ان کے لیے بڑی سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ قرآن مجید اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو زمین کے اوپر اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے یا اللہ رب العزت کی طرف سے فسق کے فتوے ان کے لیے، یا ظلم کے فتوے ان کے لیے، یا کفر کے فتوے ان کے لیے کہ جو زمین کے اوپر حکمرانی کو مل جانے کے باوجود اللہ نے ان کو زمین پہ حکمرانی دی، لیکن انہوں نے اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے دین کو قائم نہیں کیا اور اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کیے۔ اللہ کہتا ہے ایسے بدبخت لوگ یا فاسق ہیں یا ظالم ہیں یا کافر ہیں۔ اور یہ فتوے زمین کے کسی مفتی کی طرف سے نہیں آئے ہیں بلکہ آسمان والے رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں۔ اور لوگوں، ہم تم سے ترلا کرنا چاہتے ہیں، ہم تم سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ آج ملک میں آگ لگی ہے، چار سو سے دین کے خلاف حملے ہیں، آج چاروں اطراف سے دین کے خلاف سازشیں ہیں۔ کہیں پر بے حیائی کا فتنہ ہے، کہیں پر بے دینی کا فتنہ ہے، کہیں پر الہاد کا فتنہ ہے، کہیں پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو مسمار کرنے کا فتنہ ہے۔ کفر اور طاغوت آج اکٹھے ہو چکے، الکفر ملت واحدہ کی تصویر بن چکے، کفر سارا ایک ملت بن کر اسلام کے رستے میں رکاوٹ بننے کے لیے آج موجود ہے۔ اسلام اس کے سر پہ ہے، آج اسلام تم سے چھیننا چاہتا ہے۔ اور حقیقت بات تو یہ ہے آج اسلام اور مسلمان وہ دونوں آج یتیم نظر آتے ہیں۔ آج دین کی بات کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا ہے، کوئی جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ کتاب و سنت کی بالادستی کی بات کرنے والا نظر نہیں آتا ہے۔ آج دین کے اوپر ہر طرف سے حملے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، اور میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت کا انعام ہوا اور اللہ رب العزت کا احسان ہوا، کتاب و سنت کا یہ ترجمان اور کتاب و سنت کی بات کرنے والا اسلام کا عظیم دائی ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ، وہ پاکستان میں تشریف لائے اور انہوں نے بڑے بڑے بتوں کو زمین بوس کر دیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تم نے ان خواتین کو، ان بچیوں کو تم نے شیلڈیں کیوں نہیں دی ہیں؟ لوگوں نے چہمگوئیاں کی، کہا ڈاکٹر صاحب کے پاس وقت کی قلت تھی اس لیے شیلڈیں نہیں دی۔ ڈاکٹر صاحب نے خود کہا، انہوں نے کہا میں اسلام کا تابعدار، میں دین کا ماننے والا، میں محمد الرسول اللہ کا امتی، میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو مقدم جاننے والا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ عورتیں، وہ بچیاں جو شاید جو یقیناً میری بچیوں کی ہی حیثیت رکھتی تھی، لیکن اس کے باوجود میری غیر محرم ہونے کی وجہ سے مجھ پہ ان سے پردہ لازم اور فرض تھا، میں نے پردے اور حیا کی وجہ سے ان کو شیلڈیں نہیں دی ہیں۔ میں نے حیا اور پردے کی وجہ سے اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے میں نے ان سے کنارہ کشی اختیار کی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ہم وہ لوگ ہیں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ہمیں اللہ کی قسم لوگوں کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔
اور ہم وہ لوگ ہیں جن کو لوگوں کے تانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. باتیں کرنے والے باتیں کرتے رہیں, اپنا خود سے باطن کا اظہار کرتے رہیں, ہمیں پرواہ نہیں ہے. جب کائنات کا رب کہتا ہے کہ مومنہ عورتوں کے اوپر حجاب فرض ہے, جب کائنات کا رب کہتا ہے مومنہ عورتوں پہ پردہ فرض ہے, جب کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ کی زبانی کائنات کا رب اپنے کلام میں مومنہ عورتوں کے لیے حجاب کی آیات کو اتارے, کائنات کا امام اپنی صحابیات کو حجاب کی آیات پڑھ کے سنائے, حجاب, اور پھر کائنات کے امام کی صحابیات کا طرز عمل کیا ہو, کائنات کے امام کی صحابیات رات کے اندھیاروں کے اندر اپنے بستروں کے لحافوں کو پھاڑ کر اپنے لیے پردوں کو تیار کر رہی ہوں, اور پھر کائنات کا امام ان کو کنارہ کنارہ ہو کے چلنے کا حکم دے, اتنا کناروں پہ لگنے لگیں, اتنا کنارہ ہو کے چلنے لگیں کہ کائنات کے امام کی صحابیات ان کے جسم, ان کے بازو وہ دیواروں کے ساتھ رگڑ کھانے کی وجہ سے چھل جائیں, لیکن رب تعالیٰ کے حکم, اس کی نافرمانی اس کو کرنے کے لیے وہ تیار نہ ہوں. پھر ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کے ماننے والے ہیں, ہم بھی کائنات کے امام کے امتی ہیں, ہم بھی کائنات کے امام کے ماننے والے ہیں, ہم بھی دین اللہ کو ماننے والے ہیں, ہم بھی اپنے آپ کو شریعت اللہ الخالدہ کا پابند سمجھنے والے ہیں, ہم بھی اللہ رب العزت کے حکم کے بندے ہیں, ہم بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم کو ہم کرنے والے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکانے والے ہیں. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس ملک کے اندر ہی ایک سائل کے سوال پہ یہ بات بھی کہی, جب سائل نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو پاکستان کی نیشنلٹی وہ پیش کی جائے, یا آپ کو پاکستان کی نیشنلٹی کو آفر کیا جائے, پاکستان کی شہریت کو آفر کیا جائے, آپ کو پاکستانی شہری بننے کے حوالے سے کہا جائے, تو بتائیے کہ آپ پاکستان کا شہری بننے کے لیے تیار ہیں؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل, انہوں نے یہ بات جواب میں کہی, اور یہ اس کا تعلق بھی میرے آج کے موضوع کے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب نے اس بچے کو, اس نوجوان کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی, کہا ہاں میں تمہیں بتلاتا ہوں, اگر پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ جائے, اگر پاکستان کے اندر حقیقی معنوں میں اسلام کو نافذ کر دیا جائے, اگر پاکستان میں حقیقی معنوں میں شریعت اللہ الخالدہ کو نافذ کر دیا جائے, اگر پاکستان کے اندر کتاب و سنت کو نافذ کر دیا جائے, اگر پاکستان کے اندر اسلامی تعلیمات کو نافذ کر دیا جائے, اگر پاکستان کے اندر حدود اللہ کا قیام کر دیا جائے, تو اللہ کی قسم پھر مجھے کسی کو کہنا کی ضرورت نہیں پڑے گی, میں خود پاکستان سے مانگ کر پاکستان کی شہریت لینے کے لیے تیار ہوں. لوگوں آج ٹکے کے مفادات کی خاطر رب کی توحید پہ کمپرومائز کر جاتے ہو. حضرت صاحب علاقائی مسائل ہوتے ہیں, ہمارا علاقے کا ایم این اے ہے, ساتھ دینا پڑتا ہے, کام پڑتے رہتے ہیں, سولنگ بنوانی ہے, بچے نوکری لگوانے ہیں, جناب گیس نہیں ہے, بجلی جو ہے اس کے لیے کوشش کرنی ہے, ہمارا یہ علاقائی ایم پی اے یا ایم این اے ہمارے کام آئے گا. آج شاید یہ تیرے کام آ جائے, قیامت کے دن یہ تیرے کام نہیں آئے گا. جس کا ساتھ دینے کی خاطر تو رب تعالیٰ کے دین اور نفاذ کی بات کو ترک کر دیتا ہے. آؤ اس پورے بڑے مجمع میں کوئی اٹھے اور بتلائے کیا کبھی نواز شریف کے ایم این اے نے, ایم پی اے نے, یا عمران خان کے ایم این اے, ایم پی اے نے کبھی آ کے نفاذ کتاب و سنت کی بات کی ہے, نفاذ اسلام کی بات کی ہے, اللہ کے دین کے غلبے کی بات کی ہے, کتاب و سنت کی بالادستی کی بات کی ہے؟ اور پھر کہتے ہیں ہمارے جناب مفادات ہیں, ہماری روزی روٹی کا مسئلہ ہے, ہم نے نوکریاں لگوانی ہیں. اور ظالموں تم اور میں ظالم ہیں اللہ کی قسم. آج ہمیں ٹکے کی نوکریوں کی پرواہ اور مفادات کی پرواہ
کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے لیے یہ مسائل نہیں تھے؟ کیا ان کے لیے یہ باتیں نہیں تھی؟ کیا ان کو یہ مفادات نہیں؟ لیکن اللہ کی قسم انہوں نے اپنے منہ کا نوالا چھوڑ دیا دین کے غلبے کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اللہ رب العزت نے خندق کا نقشہ قرآن مجید میں کھینچا، کہا مومنوں پہ اتنی سختی کا دور آیا، اتنی سختی کا دور آیا۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جو دل جن کی جگہیں یہ سینے تھے، اللہ کہتا ہے صحابہ پہ اتنی سختی کا دور تھا کہ یہ دل ان کے سینوں سے ان کے گلوں ان کے منہ تک پہنچ گئے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، لیکن اس کے باوجود عالم کیا تھا؟ عالم یہ تھا کہ صحابہ کے پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں اور امام کائنات کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے۔ کائنات کا امام صحابہ کو خندق کھودتا ہوا دیکھ رہا۔ ہائے اللہ، اللہ کے نبی کے صحابہ، کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں، صبح جو کھانا ملتا ہے وہ بدبودار جو کی مٹھی۔ ہم نے بھی کبھی اپنی اولادوں کو کبھی بدبودار کھانا کھلایا؟ صحابہ نے اسلام کی خاطر اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے بدبودار کھانے پسند کر لیے اور فاقوں کو پسند کر لیا۔ کائنات کے امام نے صحابہ کی حالت دیکھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کر کہا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اللہ، مجھے معلوم ہے زندگی آخرت کی ہی زندگی ہے، صرف زندگی تو وہی ہے جو آخرت میں مل گئی، جنات کی صورت کے اندر، فردوس بری کی صورت کے اندر۔ اللہ میرے مہاجر و انصار صحابہ کو معاف فرما۔ اور صحابہ نے اللہ کے نبی کی زبان سے صرف اپنی معافی کی دعا سنی، ان کے چہروں پہ رونق آ گئی۔ کہا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ کائنات کے امام، ہم نے بھی اپنی موت کی بیعت جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں آپ کے ہاتھ پہ کی ہے۔ اور لوگوں، اللہ کے دین کو آج تمہاری ضرورت ہے۔ آج دین کی غربت کا دور ہے۔ آج اسلام کا نام لیوا کوئی باقی نہیں رہا ہے۔ آج اسلام کی حقیقی تصویر پیش کرنے سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے، غزہ کا مظلوم مسلمان ہو، فلسطین میں کٹنے والا مسلمان ہو، کشمیر میں شہید ہونے والا مسلمان ہو، یا برما میں مسلمانوں کی نسل کشی، یا پاکستان کے اندرونی مسائل کا اگر حل ہو، یا امت کے بیرونی اور سارے خارجی مسائل کا حل ہے، وہ اکیلا کتاب و سنت کی بالادستی کے اندر نفاذ اسلام کے اندر پنہا۔ نفاذ اسلام، اللہ کا دین غالب، کتاب و سنت کی بالادستی، وہ اس ملک کا مقدر بن جائے، وہ ایک طرف سے مقدر بنے گی اور دوسری طرف سے ظلمتوں کے اندھیرے چھٹ جائیں۔ یہ میں پورے شرح صدر کے ساتھ بات کروں۔ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے آج پوری طرح سے مستعد ہونے کی ضرورت ہے۔ نفاذ کتاب و سنت کے لیے آج پوری طریقے سے اپنی جد و جہد اور اپنے توانائیوں کو صرف کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر استخلاف فی الارض کا وعدہ کیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ نے کہا ایمان والے تم بن جاؤ، عمل صالح والے تم بن جاؤ، اللہ زمین کے اوپر حکمرانی تمہیں عطا کر دے۔ اور اللہ نے یہ وعدہ ابو بکر سے پورا کیا، عمر سے پورا کیا، عثمان سے پورا کیا، علی المرتضیٰ سے پورا کیا، حسن سے پورا کیا، معاویہ بن ابی سفیان رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پورا کیا۔ سینکڑوں سال، کئی صدیاں اسلام کا سورج پورے آب و تاب سے چمکتا رہا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تم نے قرآن اور سنت کی تعلیمات کو چھوڑا، تم نے قرآن کو بطور آئین اور دستور کی کتاب ترک کیا۔ اللہ نے آج تمہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ آج دوبارہ سے کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے میدان عمل کا رخ کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لحد يقام في الأرض خير لهم من أن يمطروا 40 صباحا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، میں نفاذ اسلام، اس کی اہمیت کے حوالے سے آپ احباب کے سامنے چند باتیں رکھ رہا تھا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کا مقصد بھی بیان کیا کہ آپ کی آمد کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ زمین کے اوپر اظہار دین ہو، اللہ کا دین غالب آئے۔ دین کا سیاسی غلبہ، جس کو سیاسی کہا جاتا ہے، سیاسی غلبہ وہ مطلوب ہے، مقصود ہے، وہ ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی صرف وضاحت کے لیے کرنا چاہتا ہوں، وگرنہ شاید آپ میں سے کسی کا اس سے تعلق نہ ہو۔ یاد رکھیں، توحید کے حوالے سے ہمارا تصور بڑا واضح ہے۔ ہم توحید کی جمیع اقسام، جتنی بھی قسمیں ہیں اور ان کے جتنے بھی اجزاء ہیں، ان میں سے کسی کو بھی غیر اہم نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدے کو ٹیکنا یہ بھی شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنی مدد کے لیے پکارنا یہ بھی شرک ہے۔ اسی کے ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کے علاوہ کسی اور نظام کو اپنی مرضی اور خوشی سے تسلیم کرنا یہ بھی شرک ہے۔ اور مجھے حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ ان کے حوالے سے ان کا ایک جملہ یاد آیا۔ حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ
ان کو ایک جگہ پر خطاب کے وقت موضوع دیا گیا توحید. تو علامہ شہید اپنے پورے ولولے اور تنتنے کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں، کہا آج مجھے موضوع دینے والے نے بڑی چلاکی اور ہوشیاری سے کام لیا ہے، اور وہ چلاکی ہوشیاری یہ کی ہے کہ مجھے موضوع دیا ہے توحید، یہ خیال کر کے کہ توحید کے موضوع کو بیان کرتے ہوئے تو ضیاء الحق کی مخالفت کہیں نہیں آئے گی نا، اور اس طرح ضیاء الحق کی مخالفت سے یہ میری تقریر پاک رہ جائے گی. لیکن میں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ رب العزت کی وحدانیت کا بیان کرتے ہوئے اور اس کی توحید کو بیان کرتے ہوئے قبر پرستی کا رد کیا جائے گا، مردہ پرستی کا رد کیا جائے گا، قبر والوں کا رد کیا جائے گا، قبر کے مجاوروں کا رد کیا جائے گا، قبر پہ بیٹھنے والوں کا رد کیا جائے گا، تو پھر اللہ کے قانون کے علاوہ کسی غیر کے قانون کو نافذ کرنے والے ضیاء الحق کا بھی رد کیا جائے گا. یہ جملہ تو خطابت کا جملہ تھا، لیکن عقیدہ کے باب کے اندر اس کے اندر بڑی ہی زیادہ گہرائی موجود ہے. اللہ کی قسم منبر رسول پہ کھڑا ہوں، علی وجہ البصیرہ بات کر رہا ہوں، پورے سینے کو کشادہ کر کے خطابت کی زبان میں بات نہیں کر رہا، پورے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات سنیے گا. مجھے نواز شریف سے ذاتی کوئی مسئلہ نہیں، مجھے شہباز شریف سے ذاتی کوئی مسئلہ نہیں، اور حقیقت بات کہوں مجھے مریم سے بھی ذاتی کوئی مسئلہ نہیں، مجھے عمران خان سے ذاتی کوئی مسئلہ نہیں. یہ اللہ شاہد ہے، پوری ذمہ داری سے بات کر، اور قیامت کے روز اللہ کے ہاں جواب دہی کے احساس کے ساتھ بات کر رہا. مجھے مریم کی حکمرانی سے بھی مسئلہ ہے تو وہ نبی مکرم کی حدیث کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنے اوپر عورت کو حکمران بنائے، یا جس کی حکمران عورت ہو. مجھے مریم سے بھی مسئلہ کائنات کے امام کی اس حدیث کی وجہ سے ہے، اور مجھے شہباز، نواز و عمران سے بھی مسئلہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات نقل کی کہ جب انہیں زمین پہ تمکن دیا جاتا ہے وہ اللہ کی زمین پہ نماز کا قیام کرتے ہیں. یہ تو مسجدوں کو بند کرنے والے، انہوں نے نمازوں کو کہاں قائم کرنا. اور وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے ذکر کے بعد زبور کے اندر بھی اس بات کو درج کر دیا. زبور کے اندر بھی ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ارض کی وراثت، یہ میں نے ترجمہ جان بوجھ کے نہیں کیا ہے، بتلانے لگا ہوں کیوں نہیں کیا. ارض کی وراثت عبادی الصالحون، اللہ کے صلحاء کو حاصل ہے. ارض کی وراثت وہ اللہ کے صلحاء کا حق ہے.
اور آئمہ تفسیر نے یہ بات لکھی کہ یہ ارض صرف دنیا کی زمین نہیں، ان الارض یرثھا، یہ ارض قیامت کے دن کے بعد جنات کی صورت کے اندر جنت بھی ارض ہے، اور دنیا کی یہ جو ایک زمین ہے یہ بھی ارض ہے۔ معنی مفہوم یہ ہے ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ جنت کا وارث بھی اللہ کے صلحاء ہیں اور زمین کے وارث بھی اللہ کے صلحاء ہیں۔ آج سارا رونا معیشت کا ہے، آخری بات کر رہا ہوں، بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ سارا رونا معیشت کا ہے۔ کیا رونا ہے؟ رونا یہ ہے بھئی مر گئے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور سچی بات ہے صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں۔ سعودی عرب سے ابھی آیا ہوں، وہاں کے رہنے والے باشندے بھی یہی بات کر رہے ہیں، حالات یہاں بھی ایسے ہیں، ٹیکسوں کی برمار ہے، ملک کے اندر مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، مشکل ہو گئے ہیں معاملات۔ میں یہ کہتا ہوں کمزوری کے باوجود لوگ کہتے ہیں معدنیات کے ذخائر ختم ہو گئے، پٹرول ختم ہونے والا ہے، گیس ختم ہونے والی ہے، جناب رزق کی قلت ہونے والی ہے جناب۔ اور ابھی پچھلے دنوں میں نے خبر سنی کہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر گندم کا قحط پوری دنیا کے اوپر عالمی قحط آنے والا ہے۔ اللہ شاہد ہے، یہ سارے قحط، یہ سارے مسائل، کیا اللہ کے پاس سے رزق کم ہو گیا ہے؟ کسی ظالم بدبخت کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کی زمین میں رزق کم ہو گیا ہے؟ نہیں، ہماری بدعمالیوں اور اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ہمارے رزق کو تنگ کر دیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر تورات و انجیل کو ماننے والے اور جو کچھ آسمان سے اللہ نے نازل کیا ہے یعنی قرآن کو ماننے والے اگر اس کو زمین پہ نافذ کر دیں تو کیا نتیجہ نکلے؟ کہا اللہ آسمان سے بھی رزق کے خزانوں کو کھول دے، رزق زمین سے بھی باہر نکل پڑے۔ اللہ نے حال بیان کیا ہے، حکمرانوں تم بھی قرآن کی طرف پلٹاؤ، اللہ کی قسم احسان لئی دہیر کا بیٹا تمہاری جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے تیار، رب تعالیٰ کے دین کو نافذ کرو۔ یہ برکات اور رحمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کی قسم ہمیں اس چمکتے ہوئے سورج سے زیادہ اس قرآن مجید کی حقانیت پہ یقین ہے۔ اور نبی کریم کی حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَحَدٌّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لَهُم مِّنْ أَن يُمْطَرَ 40 صباحًا، کہ ایک حد جو نافذ زمین پہ کی جاتی ہے وہ زمین والوں کے لیے 40 دن کی رحمت و برکات کی بارش سے زیادہ بہتر ہے۔ 40 دن کی رحمت و برکات کی بارش ہو، اس کے کتنے زبردست انعامات ہوں گے، لیکن اللہ کی ایک حد جو نافذ کی جاتی ہے وہ اس 40 دن کی رحمت و برکات کی بارش سے زیادہ بہتر ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دین کا دلائل کے اعتبار سے غلبہ، علم کے اعتبار سے غلبہ، یہ ایک پہلو تھا۔ کتنی محنت ہم اس کے لیے کرتے ہیں، علماء تیار ہو رہے ہیں، 6 سال 8 سال کے کورس ہو رہے ہیں، زبردست محنت ہو رہی ہے، علمی حلقہ جات، اتنے مدارس کے باوجود آج علماء کہتے ہیں صحیح معنوں میں حق اور محنت نہیں ہو رہی، حق ادا نہیں ہو رہا۔ تو جو اس کا دوسرا پہلو ہے، اس کے دین کے غلبے کا، دین کی نصرت اور تائید اللہ کی حاصل کرنے کا، اللہ کے دین کو دوسرے ادیان کے اوپر حکمران بنانے کا، اس کے لیے بھی بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اپنی کمر کو کسنا ہوگا، اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ محنت کرنے کے لیے تیار ہیں؟
اپنے آپ کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خالص کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ مفادات، یہ طرح طرح کی جھوٹے وعدے، اپنے آپ کو ان کے سپرد نہ ہونے دو، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لو۔ اللہ جو کہا گیا، جو سنا گیا، سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔